اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو رجی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری ہونے کو پہنچیں تو انہیں اچھے دستور کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور وہ چیز جو اللہ نے تم پر اتاری کتاب اور حکمت سے، تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے اندر جو الفاظ ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو معروف طریقے سے روک لو یا انہیں معروف طریقے سے آزاد کر دو۔ تو یہ روک لو جو فرمایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذا طلقتم النساء، جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے قریب پہنچ جائیں تو روک لو یا جانے دو۔ اس کا مطلب ہے یہ طلاق کون سی تھی؟ جسے روکا جا سکتا۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے خوبصورتی سے ترجمہ کیا، جب تم رجی طلاق دو، یہ ہوتا ہے ترجمہ، یہ ہے ترجمہ کرنے کا حق ادا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکو نقصان اور ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کی نیت سے کہ یہ واپس لے لوں گا طلاق اور پھر ایک دو دن ٹھہر کے دوبارہ طلاق دے دوں گا، تو تاکہ پھر عدت کے گزرنے یا مکمل ہونے کے پاس پہنچے تو پھر وہ جو کئی بار کرتے تھے اور سینکڑوں بار کرتے تھے ان کا تو اور بھی مسئلہ ظالمانہ تھا۔ یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو دو حق دیے گئے ان حقوق کو اویل کرنے کے اندر بھی یہ نیت نہ رکھو کہ کم از کم دو طلاقیں دیتے وقت تو میں اس کو خوب رگڑا لگا لوں نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھی نیت، اچھا ارادہ اور ایک مسلمان خاتون کے ساتھ اچھی ڈیل نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ اور وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سیریس ہو کے کہا جائے تب بھی سیریس ہے اور مذاق میں کہا جائے تب بھی سیریس ہے، یعنی وہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، سیریس ہوں تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں گن کے سنائیں۔ فرمایا النکاح والطلاق والرجعۃ، ایک نکاح گواہوں کی موجودگی میں، ایک عورت کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا اور شوہر کہے کہ میں نے تجھے قبول کیا اور گپ شپ ہو رہی تھی تو نکاح ہو گیا۔ اور طلاق یہ بھی مذاق میں، خواہ کسی بھی ماحول میں میاں اپنی بیوی کو کہہ دے، باقاعدہ جو نکاح یافتہ ہے تو میاں اپنی بیوی کو مذاق میں اور گپ شپ میں بھی کہہ دے، دل لگی کے طور پر کہہ دے کہ او مل کے کھیلتے ہیں، طلاق کھیلتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ والرجعۃ، تیسری چیز ہے طلاق سے رجوع کرنا، وہ بھی اگر مذاق میں کہے گا تو طلاق سے رجوع ہو جائے گا۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو نہ روکو انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے انہی شوہروں سے جب کہ وہ آپس میں دستور شرع کے موافق رضامند ہو جائیں۔
اس حکم سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ اور قیامت کے دن پر۔ یہ نصیحت قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عورتوں کو جب اپنی عدت کو جب وہ پہنچ جائیں، عدت گزار چکیں، عدت مکمل کر لیں، تو اب ان کو آگے نکاح کرنے سے روکنا اور انہیں کہنا کہ بس تیرا نصیب تھا، بس یہی کچھ تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ خواتین کو آگے اب نکاح کرنے کی جائز طریقے سے اجازت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ماقر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ہمشیرہ کی شادی ایک آدمی کے ساتھ کی تھی، اس نے میری ہمشیرہ کو طلاق دے دی، تو جب میری ہمشیرہ کی عدت گزر گئی تو اسے شادی کا پیغام دینے کے لیے آدمی آیا۔ میں نے اس سے کہا زوجتک وفرشتک واکرمتک فطلقتھا، میں نے تیرے نکاح میں اپنی بہن دی تھی، میں نے تجھے عزت دی تھی، مگر تو نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ ثم جئت تخطبھا، اب تو دوبارہ آ گیا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام لے کر، تو لا، نہیں، واللہ لا تعود الیک ابدا، اللہ کی قسم میں یہ بہن دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا ابد تک۔ اب یہاں سے آپ غور کریں، وہی آدمی دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ طلاق کون سی ہوئی تھی؟ بائن، وہ طلاق بائن ہوئی تھی، اس نے مغلظ نہیں دی تھی۔ اب ترجمہ کرتے وقت آپ نے سنا ہوگا، ترجمے کے الفاظ کیا تھے؟ اپنے انہی شوہروں کے ساتھ، انہیں کا لفظ موجود ہے نا، جی سر، اس کی یہی وجہ تھی۔ وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، بندہ ویسے اچھا تھا، لیکن بس جلال یہ تھا کہ اس نے میری بہن کو پہلے کیوں طلاق دی تھی۔ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اور حضرت ماقل بن یسار کی ہمشیرہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ واپس اللہ کرے دوبارہ گھر بن جائے، واپس اسی کے پاس چلی جاؤں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کی تھی۔ تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اس کا مطلب ہے کہ ان عورتوں کو فلا تحبسوهن، ان کا راستہ نہ روکو، ان کو بلاک نہ کرو۔ فقلت، ماقل بن یسار کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو میں نے اس وقت عرض کیا الآن افعل یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ میں نے اپنا غصہ ایک طرف کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائی۔ قال فزوجھا ایاہ، اس کے بعد ماقل نے اپنے ہمشیرہ کا نکاح اسی بندے سے دوبارہ کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5130 ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا پہننا دستور کے موافق۔ کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے گی مگر اس کی طاقت کے موافق۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ بچے والے کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی کی مثل لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم انہیں دے دو جو کچھ دینا ٹھہرا تھا دستور کے موافق۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال حولین کاملین، کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ یردینا
یہ لفظ خبر کا ہے، پلائیں گی، لیکن اس کا معنی ہے امر کا، یعنی چاہیے کہ پلائیں. اور یہ امر جو ہے یہ استحبابی امر ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یا خاص طور سے عرب کے علاقے میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے دایا اور دودھ پلانے والی خواتین ڈھونڈ لی جاتی تھیں اور وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں. اگر ماں پر عین لازم ہو، واجب ہو کہ بہرحال یہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو پھر یہ زیر اور دودھ پلانے والی دایا کا جو جواز ہے یہ باقی نہ رہتا. اور اس صورت میں البتہ ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے جب بچہ کسی اور ماں کا دودھ لیتا نہ ہو، یا دودھ پلانے والی مناسب خاتون ملتی نہ ہو، یا بچے کا باپ اس کی اجرت ادا کرنے سے عاجز ہو اور واقعی عاجز ہو. تو ایسی کئی صورتوں میں ماں پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائے. حولین کاملین یہ پورے 2 سال مراد ہے، اور اگر میاں بیوی آپس میں صلاح مشورہ کر لیں تو مل کے طے کر لیں، یا ماں کے کچھ حالات ایسے ہوں، بعض اوقات اگلا حمل ہو جاتا ہے تو دودھ ماں اگر پلائے تو اگلے حمل پر اثر پڑتا ہے، یا میڈیکلی بعض اوقات اگلے حمل کی وجہ سے ماں کے دودھ کے اندر زہریلا پن یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے بچے کو الٹیاں دست لگ سکتے ہوں. تو ایسی صورت میں باہمی مشورے کر کے مدت رضاعت طے کرنے کی اجازت. دوسری بات یہ ہے کہ علی المولود لہو، یعنی بچے کا باپ مراد ہے، ان کے ذمے ہے کہ ان کو لباس بھی پہنائے اور رزق بھی دے، یعنی کھانا پینا بھی فراہم کرے معروف طریقے سے. ہاں، کسی بندے کو اس کی برداشت اور اس کی جیب سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ معروف طریقے کا لفظ متعدد مقامات پر قرآن شریف میں باہمی معاملہ کرتے وقت استعمال کیا گیا ہے. تو معروف سے مراد اکثر جو مشترکہ طور پر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے علاقے کا رواج ہے، جو آپ کی طاقت اور بساط ہے. جس طرح بیوی کو بھی اندازہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنا بادشاہ ہے یا کتنا غریب ہے، تو وہاں پر شرافت کا مظاہرہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ نہ بیوی پر بوجھ ڈالنا نہ شوہر پر بوجھ ڈالنا، یہ معروف کہلاتا ہے. تو پھر اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں آپس میں مشورے کے بعد تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹائم سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن عباس کا قول ہے. یہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ حدیث کی 3 قسمیں. بعض اوقات ہم لفظ حدیث بول دیتے ہیں اور بعض دوستوں کو ہو سکتا ہے کہ خلش رہتی ہو، یہ حدیث کیوں بول رہے ہیں. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. مرفوع وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہو. قول کا مطلب ہے فرمان، فعل کا مطلب ہے عمل، تقریر کا مطلب فرمائیے کیا ہے؟ تقریر سے مراد خطاب نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس کو مقرر کر دیا ہو، رہنے دیا ہو ایز اٹ از، تو آپ نے اس پر تنقیر نہ فرمائی ہو، ٹوکا نہ ہو. کیوں کہ غلط بات پر بول جانا اور ٹوک دینا یہ انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو اور آپ بولے نہ ہو، منع نہ کیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے منظور کر دیا، ریکمینڈ کر دیا. اسے کہتے ہیں تقریر. اور اگر صحابی کا قول فعل تقریر ہو تو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. اگر تابعی کا قول فعل یا تقریر ہو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. ان تینوں چیزوں کے اوپر اصطلاح میں
حدیث کا لفظ لاگو کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، لیکن آگے کوئی پوچھے تو اس کو ہم یہ ڈیٹیل اور تفصیل بتا دیں گے تو اسے چاہیے کہ مطمئن ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ عورت کا حمل اور دودھ پلانا یہ ٹوٹل 30 مہینے ہے، تو وہ جو 30 مہینے آپ قرآن میں آتے ہیں ان کی تفصیل آپ بتاتے ہیں کہ اگر 9 مہینے کا حمل ہو تو 21 مہینے دودھ پلانا باقی بچے گا۔ ظاہر ہے 21 مہینے 2 سال نہیں ہوتے، 24 مہینے 2 سال ہوتے ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹل عرصہ جو ہے اگر حمل 9 مہینے ہو تو وہ تو بندے کے بس میں نہیں ہے، 9 مہینے حمل کے ہو گئے تو باقی 21 مہینے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ایڈجسٹیبل ہے۔ اور اگر حمل 6 مہینے کا ہو تو پھر 24 مہینے دودھ پلایا جائے گا، پورے 2 سال ہو گئے تو اس کا بھی امکان ہے۔ تو ثم قرأ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیت پڑھی سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 کہ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا فصال یعنی دودھ پلانے کی مدت ٹوٹل ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم ہے، حدیث نمبر 3158 3158۔ آگے چلیے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں تم پر اس بات میں جو دستور شرع کے موافق وہ اپنے حق میں کریں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جی، جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، اور جب وہ اپنی عدت مکمل کر لیں تو فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، عورتیں اپنے حق میں جو فیصلہ کریں اب وہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو عورت نے یہ جو لفظ بولا گیا کہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ علماء نے یہاں مختلف دلائل کی روشنی میں ایک قاعدہ دیا ہے کہ کنواری بچی اسے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ ہاں، اندر خانہ کوئی رضا، کوئی معلومات لے لینا، کوئی طریقہ کر لینا اچھی بات ہے، لیکن اس کا ڈیسیجن ماں باپ ہی کریں۔ یہ اسلامی روایات کے عین مطابق ہے اور نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تقاضا ہے اور شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر عورت بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو تو ایسی خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے۔ مشورہ لے لینا یہاں بھی بڑی اچھی بات ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہاں غالب عورت کی رائے کو رکھا جائے گا۔ اور یہ ایسی خاتون کے بارے میں حدیث میں احق بنفسہا الفاظ ہیں کہ ایسی خاتون اپنے جان اور اپنے فیوچر ڈیسیجن کے بارے میں خود زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ عدتیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی، طلاق ہو جائے تو عدت اور ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے کہ وہ عدت ہے 3 حیض۔ دوسری عدت ہے اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے، وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اور تیسری عدت ہے اگر خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو یا اسے طلاق ہو جائے تو وہ حاملہ ہو، تو حاملہ کی عدت ان دونوں سے الگ ہے۔ وہ عدت کیا ہے؟ وہ ہے وضع حمل، یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہوگی۔ اگر طلاق کے 1 گھنٹہ بعد بھی اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم، اور اگر طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد اس عورت کو 8.5 مہینے بعد جا کے بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت 8.5 یا 8.25 مہینے یا جتنا بھی 9 مہینے سے پہلے ٹائم ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ٹائم اس کا عدت میں گزرے گا۔ تو یہ 3 قسم کی عدتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے فرق رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے عقلی طور پر بھی ذہن مانتا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت یہی ہونی چاہیے تھی، اور شوہر فوت ہو جائے تو سوگ کی وجہ سے اس کی عدت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے تھی،
اور اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت استبراء کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کے رحم میں حمل ہے یا نہیں، اس کی خاطر 3 حیض ضروری تھے۔ تو یہ ساری باتیں میڈیکلی، عقلی طور پر اور انسانی ضرورت اور جسمانی مجبوریوں کے پیش نظر یہ بالکل درست ہیں اور عقل کے عین مطابق ہیں، اور شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں فوت ہوئے، 3 دن گزرے تو ان کی صاحبزادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سفرہ منگوایا۔ یہ خواتین اپنے چہرے پہ، جیسے آج کل کریم وغیرہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے چہرے پہ لگایا اور اپنے ہاتھوں پر بھی لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چیزیں استعمال کرنے سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں اگرچہ گھر میں بیٹھی ہوں لیکن میں مسئلہ واضح کرنے کے لیے خواتین کو شریعت پڑھانے اور سمجھانے کی نیت سے ایسا کر رہی ہوں، تاکہ یہ دیکھ لیں کہ 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ اور لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ میں نہ کرتی اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے یہ جائز نہیں ان تحد علی میت فوق 3، کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے 3 دن سے فالتو، الا علی زوجن، سوائے اپنے شوہر کے، کہ شوہر کی جو عدت ہے وہ اس کے سوگ کی وجہ سے ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ فإنها تحد علیہ 4 اشہر و عشرا۔ اس حدیث میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام میت پر سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اگلی جمعرات اور پھوڑی چھنڈنے کے رولے میں رہتے ہیں، اور 3 دن کے بعد جو سوگ ختم کر دے تو علاقے میں اور برادری میں ناک کاٹی جاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں شریعت کی روشنی میں اصلاح کر لینے کے قابل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں فوت ہوئے تھے، تو حضرت ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ دونوں کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابو سفیان کو اپنی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کو اپنی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے اور رکھنے کا شرف بخشا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث پڑھ کے یہ بتانا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے خواتین کو مسئلہ بتاؤں اور سمجھاؤں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پابند تھیں، اور اپنی زندگیاں گزارنے میں ایک ایک لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق گزارتی تھیں، اور اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ فرماتی تھیں کہ دوسری خواتین کو بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عملی نمونہ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے ازواج مطہرات بھی اپنا عملی نمونہ دکھاتی تھیں اور حدیث پر عمل کر کے خواتین کی اصلاح فرماتی تھیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1280، اور مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 3726۔ تازہ فوتگی ہوئی ہو تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، تو سوچ لیجئے یہ سال کے سال سوگ، اس کی شرعی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تو ہر سال سوگ، ہر سال 40واں، ہر سال چہلم، یہ اپنے مخصوص مشن ہیں لوگوں کے، ان کو نبھانا مقصد ہوتا ہے، اور نام اللہ کے پیاروں کے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں کی عظمت کو، اللہ کی عظمت کی قسم اہل سنت سلام کرتے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں کوئی اپنا مذہب و مسلک اگر چمکانا چاہے تو دونوں باتوں میں فرق کرنا ہوگا کہ اہل سنت کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ ہمیں حق حاصل ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کے پیاروں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی مخالفت اللہ کے ان پیاروں کی مخالفت نہیں ہوتی، یہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ دوبارہ سن لو، یہ اور ہیں، خدا کی قسم یہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ ان کی مخالفت ان کی مخالفت نہیں ہے، یہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، یہ بہانہ کیا جاتا ہے، اور آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ پالیسی ہے ان لوگوں کی۔ اپنے ایمان مضبوط رکھیے اور یقین کو اپنے ہاتھ سے ڈھیلا نہ کیجیے۔ میں
بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عدت والی عورتوں کو تم نے صراحت کے بغیر نکاح کا پیام دیا یا اپنے دل میں چھپا رکھا۔ اللہ جانتا ہے کہ عدت کے بعد صریح پیام کے لیے عنقریب تم ان عورتوں کو یاد کرو گے، لیکن عدت سے پہلے ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم ان سے وہ بات کہو جو شرع کے موافق ہے، اور ابھی ان سے عقد نکاح کی بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی ہر بات جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ جی، خواتین کی جب عدت جاری ہو تو عدت کے دوران نکاح کا واضح پیغام دینے کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے، اور اشارہ کر دینا اپنی کسی ماں بہن رشتہ دار یا کسی خاتون کسی محرم وغیرہ کے ذریعے سے کوئی اشارہ کر دینا کہ میرا بھی بھائی بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس قسم کا اشارہ کر دینا تاکہ وہ تھوڑا سا سوچ لے۔ اس کی اجازت اس آیت میں دی جا رہی ہے، واضح لفظوں کے ساتھ بولنے کی اور پیغام نکاح دینے کی اجازت نہیں ہے عدت کے دنوں کے دوران۔ عدت کے بعد البتہ واضح پیغام دیا جا سکتا ہے۔ آگے چلیے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں استعمال کے لیے کچھ دو، خوشحال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق، دستور کے موافق انہیں فائدہ دینا، حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ اس آیت میں بھی ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ جب نکاح ہوا ہو کسی عورت کے ساتھ تو حق مہر مقرر نہیں ہوا اور خلوت سیہ بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی والی بات چیت بھی نہیں ہوئی، دونوں باتیں ہو گئی، حق مہر بھی نہیں مقرر ہوا اور خلوت سیہ بھی نہیں ہوئی، اب طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ میاں کی طرف سے حق مہر تو مقرر تھا نہیں نا، تو اخلاقی تعلیم دی گئی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ اس کا دل تھوڑا بہت راضی ہو جائے اور ٹوٹے ہوئے دل کا تھوڑا بہت مداوا ہو جائے۔ تو اس کی تشریح میں ہماری فقہ کی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کچھ نہ کچھ دینا ہے، کپڑوں کا ایک جوڑا مراد، اس کو وہ دے دیا جائے۔ آگے چلیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم ان کے لیے مہر ٹھہرا چکے تھے تو جو مقرر ہوا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا کچھ زیادہ دے دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ جی، یہ بھی اسی آیت کا اگلا تسلسل ہے کہ یہ صورتحال دوسری ہے کہ اگر حق مہر تم نے مقرر کیا ہوا ہے اور اب خلوت سیہ نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، پہلے کیا تھا؟ مقرر نہیں تھا اور طلاق کی یہی صورت تھی، اب کیا ہے؟ حق مہر مقرر ہے اور طلاق کی وہی صورت ہے کہ خلوت سیہ نہیں ہوئی، تو اب کیا ہے؟ اب چونکہ حق مہر مقرر ہے لیکن چونکہ خلوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے فرمایا کہ آدھا حق مہر اب بھی اس کو دے دیا جائے۔ ہاں، اگر آدھے حق مہر میں سے خاتون کچھ چھوڑنا چاہے، اب دیکھو نا، اچھا ماحول برقرار رکھنے کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ کچھ چھوڑنا چاہے یا آدھے حق مہر سے زیادہ شوہر کچھ دینا چاہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو دونوں کے لیے جائز ہے۔ اور دونوں میں سے زیادہ مناسب کون سا ہے؟ اس آیت میں فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مرد کا عورت کو حق مہر آدھے سے زیادہ دے دینا یہ زیادہ مناسب،
لیکن اچھا ماحول برقرار رکھنا بہرحال اس آیت سے پھر بھی ثابت ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، طلاق ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے بیر اور دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ خدائی نظام ہے، نہ چل سکی نہ نبھ سکی، باقی رشتے تو اپنے جگہ پہ قائم رہنے چاہیے نا، اور اسلامی برادری کا رشتہ وہ تو اپنے جگہ پہ چلتے رہنا چاہیے نا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ پچھلی آیت کے تحت مجھے ایک حدیث یاد آئی، حضرت عباس بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے اور ابو اسید دو راوی روایت کرتے ہیں، قالا تزوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیمہ بنت شراحیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیمہ بنت شراحیل سے نکاح فرمایا، اور فلما ادخلت علیہ بسط یدہ الیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی رات ان کے پاس تشریف لے گئے، فکأنہا کرہت ذالک، تو انہوں نے آگے سے کچھ ایسا مظاہرہ کیا کہ جیسے ان کو نبی پاک کے ساتھ نبھانا، پاس رہنا یہ گوارا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، آپ واپس آ گئے کہ میں زبردستی اور کسی کی مرضی کے بغیر اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ فامر ابا اسید، نبی پاک علیہ السلام نے ابو اسید کو حکم دیا، ان یجہزہا ویکسوہا، کہ ان کی تیاری کرو اور انہیں یکسوہا ثوبین رازقیین، انہیں حکم دیا کہ انہیں دو کپڑے پہننے کے لیے گفٹ کر دیے جائیں، اور ان کو تیار کر کے ان کے گھر میکے بھیج دیا جائے، ان کا ارادہ یہاں بسنے کا نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 5256 حدیث نمبر ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ جی، نمازوں کی پابندی کرو، یہ پانچوں نمازوں کا حکم ہے، اور والصلاة الوسطی، خاص طور سے وسطی نماز کی پابندی کرو، اور تیسری بات ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کی خاطر اطاعت کے ساتھ، سر جھکاتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہو، ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو آیت میں 3 باتیں ہیں، نمازوں کی پابندی کرو، 1 درمیانی نماز کی طرف زیادہ توجہ دو، 2 اور اللہ کے سامنے اطاعت کے ساتھ اور سر جھکا کر اور ادب و احترام کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بھالے بغیر کنسنٹریٹ ہو کر، یکسو ہو کر کھڑے رہو۔ حضرت ابو یونس اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ امرتنی عائشہ تو ان اکتب لہا مصحفا، اماں پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک صحیفہ مرتب کروں، قرآن شریف کا صحیفہ۔ وقالت اذا بلغت هذه الآیۃ فآذنی، اور فرمایا کہ لکھتے لکھتے جب اس آیت پر پہنچو، کون سی آیت؟ یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ فرمایا جب یہاں پہنچو تو مجھے بتانا۔ فلما بلغتها، جب میں اس آیت تک پہنچا، آذنتها، میں نے ان کو عرض کیا کہ میں اس آیت تک پہنچ گیا ہوں۔ فاملت علیہ، تو اماں پاک نے اس کی تفسیر مجھے لکھائی، حاشیہ لکھوایا۔ وہ حاشیہ کیا تھا؟ الصلاۃ الوسطی کے تحت لکھوایا صلاۃ العصر، تو الفاظ ہیں وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یہ سارا لکھوایا۔ تو اماں پاک نے فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 629 ہے، 629۔ حضرت سالم اپنے والد گرامی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من فاتت العصر، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسے ہے جیسے اس کا خاندان بھی لٹ گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا۔
یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 626 ہے، 626۔ حضرت ابی ملیح فرماتے ہیں کہ ہم حضرت بریدہ کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں، تو بادل کا موسم تھا، تو آپ نے فرمایا بکرو بصلاۃ العصر، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، بادل بنے ہوئے ہیں، کہیں سورج ڈوب جائے اور نماز رہ نہ جائے۔ تو اس کو بادلوں کے دنوں میں یا بادل کے وقت میں جلدی پڑھ لو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 553، 553۔ عزیزان گرامی، ہم نے حدیثیں لکھنی ہیں، پڑھنی ہیں، لیکن ضروری درخواست ہے کہ جن حدیثوں کے اندر ہماری عملی زندگی بیان ہوئی ہے اور ہماری تربیت عمل کے میدان میں کی گئی ہے، انشاءاللہ ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ آج کے بعد قابل عمل چیزوں پر عمل ہوگا، اور جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے عقیدہ مضبوط ہوگا، جن چیزوں کا تعلق اخلاق سے ہے اخلاق درست ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس جنگل میں آ کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے، اور یہاں سے ہم جائیں پکے ٹھکے صحیح العقیدہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باعمل غلام بن کے جائیں انشاءاللہ۔ حضرت گرامی، دنیا میں عمل کر کے اس وقت کون دکھائے گا حضور کے غلاموں کے سوا؟ ہم یہی سوچتے رہے کہ فلاں کر لے گا، یہ بزرگوں کا کام ہے، یہ فلاں آستانے والا کر لے گا، یہ فلاں پیر کر لے گا، میرے مرشد کر لیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی ڈھیلی روش ہے۔ ہم نے باعمل اور با کردار بن کے دکھانا ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، تکبر بھی نہیں کرنا۔ اس قسم کی بہت حدیثیں ہیں جی، اور بہت کتابوں میں ہیں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کا گھر بار لٹ گیا۔ ویسے ہر نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کا کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، بر وقت نماز پڑھنا۔ قال ثم ایجن، پھر کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ قال ثم ایجن، حضور اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں چیزیں مجھے بتائیں۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور آگے پوچھتا جاتا تو حضور بتاتے جاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 527 ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الخندق، جنگ خندق کے دن، اس کو جنگ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حبسونا عن صلاۃ الوسطی، کفار نے ہمیں عصر کی نماز سے روکے رکھا ہے، جنگ میں مصروف رہے، ان کی وجہ سے عصر ہماری تاخیر پکڑ گئی، تو حتی غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج غروب ہونے کے بعد یہ نماز ادا فرمائی تھی۔ تو ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھرے۔ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4533، 4533۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو سب کیا۔ کیا کیا؟ سب۔ سب کا معنی پھر کیا ہوا؟ یہ برا بھلا کہنا سب ہوتا ہے، سب کا معنی ضروری نہیں کہ گالی ہی ہو، جی ہاں، سخت سست کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ وہ جو آپ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کچھ خطیب کہہ دیتے ہیں کہ ممبروں پر سب ہوتا تھا، تو وہ ترجمہ جب کرتے ہیں نا گالیاں، تو وہ ترجمہ کرنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب کا معنی ڈانٹ ڈپٹ، تو یہ ممکن ہے اور بڑا واضح طور پر ممکن ہے۔ اس کی کتابوں کے اندر بڑی کھری کھری مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں انسان ہوں، اگر میں جلال میں آ کر کبھی کسی کو سب کروں
تو تو اسے اس کے لیے بھلائی میں تبدیل کر دینا، یا اس کے خلاف دعا کروں تو وہ دعا اس کے حق میں ڈھال دینا۔ تو آقا نے لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ سب۔ آپ سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کریں کسی کو تو وہ گندی گالی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج یہ بات پلے باندھ لیں کہ جن کتابوں میں سب کا لفظ آیا ہوا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے اللہ والوں کی شان کے مطابق ترجمہ نہیں کیا۔ تو میں نے بتایا نا کہ لفظ کا معنی موقع مال کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ موقع مال بتا رہا ہے نا کہ آقا کا سب ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اس کی اور بہت مثالیں ہیں، بخاری مسلم میں مثالیں ہیں۔ اللہ کی پیاری، نہایت پیاری مقرب ترین خواتین کے بارے میں بھی یہ لفظ مل جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں موقع پہ سب کیا، تو وہاں سب کا معنی کیا ہوگا؟ اب تو معاملہ اور نازک ہو گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ آیت کے اگلے الفاظ ہیں، میں نے بتایا تھا کہ آیت میں 3 حصے ہیں۔ نمازیں پڑھنا ایک، حدیث میں نے سنا دی۔ عصر کی نماز کی زیادہ اہمیت 2، بہت حدیثیں سنا دی۔ تیسرا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ ان زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتکلم فی الصلاۃ یکلم احدنا اخاہ فی حاجتہ، ہم نماز کے دوران بھی باتیں کرتے رہتے تھے، اپنے کسی ضرورت کا کام کسی بھائی کو کہہ دیتے تھے۔ حتیٰ نزلت هذه الآیہ، حتیٰ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو فأمرنا بالسکوت، اس کے نازل ہونے کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں جی، حدیث نے قرآن کی وضاحت کی کہ نہیں؟ اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں، حدیث نمبر 4534۔ ان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بات کروں، عام طور پر بعض کا اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب عبداللہ کا لفظ آئے صحابہ کے حوالے سے تو مطلق عبداللہ سے مراد غالب انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ میں عبداللہ 4 ہیں، زیادہ جو حدیثوں کے راوی ہیں کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے عباد اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندے۔ ایک عبداللہ بن عباس، دوسرے عبداللہ بن عمر، تیسرے عبداللہ بن عمر بن عاص، اور چوتھے عبداللہ بن مسعود۔ ان میں افضل، زیادہ علمی اور زیادہ بڑے مفسر چونکہ عبداللہ بن مسعود ہیں، لہٰذا باقیوں کے نام کے ساتھ عام طور پر ان کے والد گرامی کا نام آتا ہے یا صرف والد کا نام آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی آتا ہے اور ابن عباس بھی آتا ہے، اور عبداللہ بن عمر بھی آتا ہے، ابن عمر بھی آتا ہے، اور عبداللہ بن عمر بھی آتا ہے، اور عام طور پہ یہ تو عبداللہ بن عمر کے بغیر یہ شاید ہی کہیں ہو، لیکن صرف عبداللہ آئے تو اس پر عام طور پر اور غالب طریقے سے وہاں پر مراد اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نسلم علی النبی وهو فی الصلاۃ فیرد علینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم سلام عرض کر دیتے تھے، آپ جواب دیتے تھے نماز کے دوران۔ فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ، جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے ہجرت حبشہ کے بعد، تو جب ہم واپس آئے تو فلم یرد علینا، تو ہم نے نماز میں حضور کو سلام دیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، یعنی حکم پہلے والی اجازت جو تھی وہ منسوخ ہو چکی تھی۔ وقال ان فی الصلاۃ شغلا، فرمایا نماز میں مصروفیت ہوتی ہے، ایک خاص دھیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اور حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1199 1199۔ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس کے اندر قنوت، یکسوئی اور عاجزی کا طول ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 756 ہے، 756۔ اب یہ قوموا للہ قانتین کی تفسیر چل رہی ہے۔ ایک حدیث میں ان عبداللہ ابن عمر، آگے نا وہی بات، عبداللہ کے ساتھ ابن عمر موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہ ذکر الصلاۃ یومن، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا تو فقال من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نوراً و برہاناً، تو نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، و نجاتاً، اور نجات کا ذریعہ ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور، جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے پاس قیامت کے دن کوئی روشنی، کوئی نور نہیں ہوگا، ولا برہان، نہ ہی کوئی برہان ہوگی، ولا نجات، اور نہ ہی کوئی نجات ہوگی۔ تینوں چیزیں نماز پڑھے گا تو ہوں گی، نماز نہیں پڑھے گا تو تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ظالموں کی سنگت میں رہنے کے بجائے اللہ کے محبوب کی سنگت، اللہ کے محبوبوں کے محبوب کی سنگت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 6576، 6576، سند اس کی حسن ہے۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو، اس کے بعد جب تم بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ اگر خوف کی حالت میں ہو یعنی جنگ کی حالت، تو پیدل یا سوار ہو کر جیسا موقع ہو، حالات جیسی اجازت دیں، نماز پڑھ سکتے ہو، اور جب امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں علم دیا، تعلیم دی اور وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے تھے کہ امام آگے بڑھے اور فوج کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اور دوسرا حصہ ہتھیار لے کر پہرے پہ کھڑا رہے، دشمن کی طرف منہ کر کے، ادھر پیٹھ کر کے، ایک رکعت پڑھا دے، اور ایک رکعت پڑھانے کے بعد یہ پہلا گروپ پیچھے چلا جائے، اور جس گروپ نے پہلے نماز نہیں پڑھی، پہرا دیا تھا، وہ گروپ ادھر آ جائے، اپنی یہ جو پہلا گروپ ہے اپنی دوسری رکعت بعد میں پڑھ لے گا، اور یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ آ کے پہلی رکعت امام کے پیچھے پڑھ لے۔ اب امام کی ٹوٹل 2 ہو گئی، اور امام کے پیچھے دونوں گروپوں کی ایک رکعت ہوگی، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ نماز ان کی نماز خوف ہوئی۔ اور اگر عام سفر ہو تو عام سفر کے حالات کیا ہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان مبارک پر نماز فرض قرار دی ہے، فی الحضر 4، حضر میں یعنی اپنے وطن میں ہو تو 4 رکعتیں، وفی السفر رکعتین، اور سفر میں 2 رکعتیں، وفی الخوف رکعتن، اور خوف میں 1 رکعت۔ تو فرق ہو گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نماز میں تخفیف تھی وہ تو صرف جنگوں کے لیے تھی، تو ان کے لیے وضاحت حدیث کے اندر آ گئی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 687، 687۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک انہیں خرچہ دینے کی بغیر نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو اپنے حق میں انہوں نے دستور کے موافق کیا، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ جی، میاں اپنی بیوی کے بارے میں وصیت کر جائے کہ اس کو پورا سال میرے گھر میں یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے، یہ یہاں پورا سال رہے گی، تو اس کو گھر سے 1 سال بھر کے لیے نہیں نکالا جائے گا،
عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی اور مزید پورا 1 سال ادھر ہی ٹھہرے گی، یعنی ٹوٹل سال پورا مکمل کرے گی عدت سمیت۔ ہاں، سال جب گزر جائے تو اب اسے مجبور نہ کیا جائے، اب وہ اگر شوہر کے گھر میں رہنا چاہے تو حرج کوئی نہیں، اور اگر نہ رہنا چاہے، جانا چاہے تو اس کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، میں نے اس کا معنی ترجمہ تو کر دیا، لیکن یہ آیت آپ نے پہلے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے آیت نمبر 234 کے ذریعے۔ وہ آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس آیت کے ذریعے اس کا نسخ۔ آگے چلیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق پانے والیوں کے لیے دستور کے موافق خرچ دینا ہے جو واجب ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ ہاں جی، طلاق یافتہ عورتوں کو جو خرچ دینا ہوتا ہے، جو شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اور عدت کے دوران اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس نے نبھانا ہوتی ہیں، یہ حق ہے متقین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ ہاں جی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ جی، یہ آسان ہے۔ آگے چلیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جی، اس آیت کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے موت کے ڈر سے۔ وہ موت کا ڈر کیا تھا اور وہ کیسے نکلے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کانوا 4000، یہ لوگ 4000 کی تعداد میں تھے۔ خرجوا فرارا من الطاعون، یہ طاعون سے فرار ہو کر اپنے علاقے سے باہر نکل گئے کہ طاعون پڑ گیا، یہاں سے بھاگو۔ فقالوا ناتی اردن لیس بہا موت، کہنے لگے ہم اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جس میں یہ بیماری نہیں ہے۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ فماتوا، تو وہ ادھر ہی مر گئے۔ فمر بہم نبی، اللہ کے نبی ان مرے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرے، اس زمانے کے جو نبی تھے۔ فسأل اللہ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، ان یحییہم، یا اللہ انہیں زندہ کر دے۔ فاحیاہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ فہم الذین قال اللہ عز وجل وہم الوف، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3163، 3163۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر پر گئے تو لشکر میں بڑے بڑے جید صحابہ اکرام موجود تھے، انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، فتح مکہ کے شاہدین بھی تھے۔ تو آپ نے خبر پائی کہ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشام، آپ کو اطلاع ملی شام پہنچنے سے پہلے کہ شام کے ملک میں تو ایک جان لیوا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ادھر رک کر صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ سب سے پہلے مہاجرین اولین کو بلایا، ان سے پوچھا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارا جانا بنتا ہے کہ نہیں، شرعی مسئلہ بتائیے۔ ان میں سے کسی نے کہا بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں بنتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوتا رہتا تھا، اور پچھلے دنوں کرونا کے دنوں میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر شدت سختی جس طرح کی گئی وہ روا نہیں تھی، دونوں طرف رائے ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے انصار کو بلایا، ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہو، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا، کسی نے کہا جانا بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے
فتح مکہ کو اٹینڈ کرنے والے صحابہ کرام کو اسپیشلی بلایا. ان میں انصار مہاجرین بھی تھے ہی، لیکن بلایا. یا فتح مکہ والوں سے یہاں پر مراد صرف ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جو انصار اور مہاجرین کے علاوہ فتح مکہ کے اٹینڈنٹ تھے وہ مراد ہوں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو تیسرا گروپ بھی انہوں نے بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو. تو اگر یہ تیسرا گروپ مراد ہو تو یہاں سے عقیدہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے. بہرحال آپ نے ان سے بھی پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہو، تو ان سب نے متفقہ طور پر جواب دیا. جو تیسرا جو گروپ تھا یا گروہ تھا، فقالوا نرا ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس وبا کی طرف ہم نہ جائیں، واپس چلے جائیں. عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں. پہلے مہاجرین بھی آدھے آدھے تھے، ہاں اور نہ دونوں. انصار بھی آدھے آدھے تھے، ہاں اور نہ دونوں. تو فتح مکہ والوں کا یکسر ووٹ تھا کہ نہیں جانا چاہیے. تو زیادہ ووٹ کدھر چلے گئے؟ نہ جانے کے حق میں. فاروق اعظم نے کیسے فیصلہ کیا؟ مشاورت سے. تو ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ مشورے کرنا جیسے حضور کی سنت تھا، اس سنت کو صحابہ کرام نے بعد میں نہیں چھوڑا اور اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا. اور واپسی کا جب ارادہ ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے فاروق اعظم سے کہا افرارن من قدر اللہ، کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ تھا، اے ابو عبیدہ کاش یہ بات آپ جیسا علمی بندہ نہ کرتا. اب یہ آپس میں ایک ہم پلہ ہے نا، پیارے ہیں، تو ایک دوسرے کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں. آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی، کاش یہ بات کوئی اور کرتا. اس کے اندر فاروق اعظم کی بہت بڑی علمیت پوشیدہ ہے اس جملے کے اندر. تو فرمایا نعم، اب میں آپ کو جواب بہرحال دیتا ہوں. جواب کیا ہے؟ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، بلکہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. بڑی گہری علمی اور روحانی بات. کسی وبا والی جگہ سے، وبا کی وجہ سے نکل جانا اور بات ہے، کسی وبا والی جگہ پر شفا والی جگہ چھوڑ کر خود بخود چلے جانا یہ اور بات ہے. تو آپ نے جو اختیار کیا وہ تھا واپس جانا، اور شام میں وبا والی جگہ ہونے کی وجہ سے خود جا کر نہ گھسنا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے سینئر صحابہ میں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے. یہ تینوں جب مشورے ہوئے تو ان میں وہ شامل نہ ہو سکے. ایسا ہو جاتا ہے، متعدد مقامات پر ایسا ہوتا رہا ہے. بعد میں آ کر اگلے تائید کر دیتے ہیں تو وہ مشاورت میں شمولیت ثابت ہو جاتی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ ان عندی فی ھذا علما، اس بارے میں میرے پاس حدیث موجود ہے، میرے پاس علم ہے. اور یہ ایک بولی تھی، صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو علم کہتے تھے. اس پر الگ دلائل بھی موجود ہیں. میرے پاس اس بارے میں علم ہے، مراد ہے حدیث ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی وبا کو کسی علاقے میں پھیلا ہوا دیکھو تو زبردستی وہاں نہ چلے جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، ہاں کسی علاقے میں تم موجود ہو، اس علاقے میں بیماری پھیل جائے تو یہاں سے نہ بھاگو. دو الگ الگ باتیں ہوں گی نا. تو قال، فاروق اعظم نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو بہت خوش ہوئے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے حضور کی حدیث کے عین مطابق کیا ہے. فحمد اللہ عمر ثم انصرف، عمر فاروق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا اور پھر واپس پلٹ گئے اور وثوق اور یقین بڑھ گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5729. میرا خیال ہے یہ کرونا مرونا کا مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو گیا ہوگا.
5729 اور مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 2219 2219. اور یہ کہ فاروق اعظم خوش ہوئے. اس طرح کی اور بھی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ملتی ہیں. جب کوئی صحابی اپنے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی یا علم میں نوٹس میں نہیں ہوتی تھی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کوئی تحقیق پیش کی. کہنے لگے میری تحقیق یہ ہے. مسئلہ پوچھا گیا، بڑے عرصے تک آپ سے پوچھا جاتا رہا، آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ عرصے کے بعد، شاید مہینہ پورا گزرنے کے بعد، آپ نے فتویٰ دے دیا اور ساتھ بتایا کہ میرے پاس اس موضوع پر کوئی حدیث نہیں ہے، میں اپنے اجتہاد سے اور اپنی تحقیق سے جواب دے رہا ہوں. اگر میرا جواب ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر یہ جواب میرا غلط ہے تو یہ میری خطا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء بھی آج کل بھی اس طرح لکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے ابن مسعود جیسی علمی شخصیت کی یہ روش موجود ہے. تو پھر ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو فیصلہ آپ نے دیا یہ حدیث رسول کریم بھی ہے. تو اس پر وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ حدیث میں آتا ہے وہ وجد میں آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا اجتہاد اور میرا قیاس اور میری تحقیق نبی پاک کے واضح فرمان کے عین مطابق اتری. تو یہاں فاروق اعظم نے بھی جو فیصلہ دیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق تھا. یہ واقعہ اور یہ حدیث یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں موجود ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے مسلمانوں، تم قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جی پیچھے گزرا ہے کتب علیکم القتال، اور یہاں قتال کرو. یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو قتال کی، جہاد کی ترغیب دے رہا ہے. آگے چلیے. مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تنگی اور فراخی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینا تو اللہ تعالیٰ کوئی قرض کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی قرض دے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے گا قیامت کے دن اس بندے کو اجر اور ثواب دینے کی صورت میں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے پوچھنے نہیں آئے. تو بندہ کہے گا اے میرے اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اسے پوچھنے نہیں گیا، اگر تم اسے پوچھنے جاتے تو لوجدتنی عندہ، مجھے اس کے پاس پاتے. سنا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کے لائق بھی نہیں ہیں اور یہ دنیا میں ممکن بھی نہیں ہے. جس حد تک میکسیمم حد تک دنیا کے اندر اللہ کی زیارت جو ممکن ہے وہ کم از کم اتنا تو ہے کہ کسی بیمار کو پوچھنے چلا جایا کر. اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کم از کم کسی بیمار کو پوچھا کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیمار اپنی تکلیف اور اندرونی آہوں کی وجہ سے اللہ کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. سبحان اللہ. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو بھوکا ہونے سے، کھانا کھانے سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے ہی کھلایا ہے. سنا حدیثوں میں آتا ہے کہ افضل العبادت ان تشبع کبدا جائعا، بہترین عبادت ہے کہ تو کسی بھوکے پیٹ کو بھر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہی گفتگو ہوگی. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اسے پانی پلاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے ہی پلایا ہے. اللہ فرمائے گا کہ تو اسے پلاتا
تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ امام احمد بن حنبل نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں تمہیں کہاں پاؤں، کہاں ملتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں۔ تو بیمار، بھوکا، پیاسا، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی باریک باتیں ہیں اور روحانیت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ والے دکھوں کو گلے لگانا پسند کرتے رہے۔ ایک ذہن تھا، ایک تحقیق تھی، صوفیاء کا ایک طبقہ ہے، اس کے سردار حضرت ابو ذر غفاری ہیں، یہ کہتے تھے کہ مجھے دکھوں سے محبت ہے، سکھ مجھے نہیں چاہیے، یہ کہتے تھے۔ کیوں کہ دکھوں کی حالت میں جب وہ اپنا قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتے تو انہیں دکھوں سے محبت ہو جاتی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، ان سے کسی نے بات کی کہ حضور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے دکھ چاہیے، سکھ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحمت کرے۔ دیکھو نا اختلاف کے آداب دیکھیں، پہلے ان کے لیے دعا کی، ان کا احترام کیا، فرمایا اللہ ان پہ رحمت کرے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے دکھ چاہیے، یوں بہتر ہے کہ کہا جائے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے دکھ دے تو دکھ پسند ہے، سکھ دے تو سکھ پسند ہے، کیونکہ دکھ سکھ سے غرض نہیں ہونے چاہیے، محبوب کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آ دیکھ فرید دا بیت حزن، سنا یہ زمین پہ بیٹھنا، مٹی پہ سونا، چٹائیوں پہ آرام کرنا، کھجی کے مسلح استعمال کرنا، پتلے شوربے کھانا، جنگلوں میں رہنا اور تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور محبوب کی رضا پہ راضی رہنا، اور سونا یہی تو وصل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔